الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گومن آپ کی خدمت میں نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ فیصل گومن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ ناظرین، جو الیکشن نزدیک آ رہے ہیں، سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے اور روزانہ کی بنیادوں پہ مختلف ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کی ڈیولپمنٹ ہے، نون کی دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کی دیکھ لیں، پی ٹی آئی کی دیکھ لیں، دیگر جماعتوں کی دیکھ لیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹس کے اندر جو کیسز خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے چل رہے ہیں، ان کے اندر بھی گرما گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلیم گیم کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناظرین، بلیم گیم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر اگر کسی بھی کورٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کی فیور میں کوئی بات آ رہی ہے، اگر وہ ہم کہیں کہ میرٹ پہ ہے، تو اس کو دیگر پارٹیاں جو ہے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ تو بڑی عجیب سی صورتحال ہوئی ہے، اور الیکشنز کی صاف اور شفاف ہونے کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، اور یہ سوالیہ نشان عوام تو اٹھا ہی رہی ہے، لیکن ہائی کورٹس جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار نہ صرف الیکشن کمیشن پہ کر رہی ہیں بلکہ نگران حکومت پہ کر رہی ہیں۔ نگران حکومت بھی اسی طرح اس وقت نشانے پہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کے لیے جو پری پول سینیریو ہے، منظرنامہ ہے، اس کے اندر کسی ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوتی نظر آتی ہے تو باقی پارٹیوں کے ساتھ بڑی جو ہے فیوریبل قسم کی کنڈیشنز نظر آتی ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ 2-3 بڑی ڈیولپمنٹ ہوئیں، جس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے جو ہے وہ الزام لگایا کہ جی صاف شفاف الیکشن کے حوالے سے پارٹی کو بنیادی برابری کی سطح پہ جو ہے انوائرمنٹ نہیں کریٹ کی جا رہی، اور الیکشن کمیشن سے انہوں نے ونس اگین مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جو تحفظات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو سامنے رکھ کے اور میرٹ کے اوپر جو ہے پارٹی کو ڈیل کیا جائے۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑی دھماکے دار صورتحال رہی، جس میں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپلیکیشن موو کی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اس میں انہوں نے سماعت کرتے ہوئے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ کیا نگران حکومت انتخابات کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو بیرسٹر گوہر ہیں اور دیگر وکلاء کی جانب سے بیسیکلی اپلیکیشن موو کی گئی تھی کہ جو بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی ان کو اجازت دی جائے۔ بات کے دوران ہم نے دیکھا کہ عدالت نے حکم دیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی نگرانی میں بانی پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی ملاقات کروائی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے۔ انتخابات میں نگران حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ سابق اور موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی کی مشاورت میں مخالفت سے نگران حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے۔ ناظرین، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر وکیل جو ہیں شعیب شاہین نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی کی 700 ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے مشاورت درکار ہے بانی چیئرمین کے ساتھ، جس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے درخواست کے قابل سماعت ہونے کی مخالفت کرنے پر عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ کیا سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا؟ سپریم کورٹ کے بعد کیا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کتنی بڑی بات کی سوالیہ نشان ہے جسٹس صاحب کی طرف سے۔ تو انہوں نے پھر مزید کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل آفس نگران حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ نگران حکومت کے زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں۔ نگران حکومت کیا انتخابات کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے؟ بعد عدالت نے مشاورت کی اجازت دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آئی کہ اپیرنٹلی یہ لگا کہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، یا اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی الیکشن سے پہلے جو تیاریاں ہوتی ہیں۔ اور اس سے آپ نے پہلے دیکھا کہ 2 دن پہلے پشاور ہائی کورٹ نے بھی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کو جو بیٹ کا سمبل دینا تھا اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن اس کو کینسل کیا، اور ان کو جو ہے اس میں بھی ہیئرنگ ہونی ہے، لیکن ایک لحاظ سے ریلیف دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ ان کا بنیادی حق ہے۔ تو اب ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ جہاں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیاں
آزادانہ طریقے سے اپنی الیکشنز کی تیاریاں کر رہی ہیں، اپنا انتخابی جلسوں کا انعقاد کر رہی ہیں، موومنٹ پہ کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پروٹوکولز بھی ان دونوں پارٹیوں کو نگران حکومت کی طرف سے الیجڈلی دیے جا رہے ہیں، جو کہ نگران حکومت جو ہے اس کا کہیں سے بھی کوئی ذمہ داری بنتی نہیں ہے، اور نہ ان کے اوپر یہ مطلب یہ چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نگران حکومت نے غیر جانبدار ہو کے الیکشنز کروانے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے ہم نے کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے انصاف کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کو بھی آج بیرسٹر گوہر نے ایڈریس کیا کہ جی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پارٹی کو الیکشن کے حوالے سے جو ان کی آزادی ہے، الیکشن کیمپین کرنی ہے، مشاورت کرنی ہے بانی چیئرمین سے، ٹکٹوں کے حوالے سے، اور جو ہے جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے نامینیشن پیپرز کے حوالے سے جو کمپلینٹس آئیں کہ وہ چھینے گئے، اور یہ نگران حکومت کی ناک کے نیچے یہ سارا کچھ الیجڈلی ہو رہا ہے، تو یہ انصاف ہوتا اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے سامنے کورٹس، ہائی کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں، اور جہاں پہ ہائی کورٹس سمجھتی ہیں یا سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ بات میرٹ کی ہے تو وہ میرٹ کی ہے۔ اب کوئی ایک بات اگر پی ٹی آئی کی فیور میں چلی جاتی ہے تو نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں اس کے اوپر فنگر ریز کر رہی ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملک میں مطلب کسی کی بات نہیں ماننی، عدالت اگر ایک فیصلہ کر رہی ہے تو اس کو بھی آپ کہتے ہیں جی کہ وہ جانبداری ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر آپ انصاف کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ آپ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ وہ سپروائز کرے اوور آل معاملات کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کا ایک امپورٹنٹ رول سامنے آیا، اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی، جو کہ ساری پارٹیاں کہتی تھی کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونی چاہیے۔ اب اس کے اوپر پھر اتفاق رائے بھی ہو گیا، پی ٹی آئی کا بھی اتفاق رائے ہو گیا۔ جب ہو گیا تو اب الیکشن کے حوالے سے ایک برابری کی سطح پر ساری پارٹیوں کو موقع دینا ضروری ہے، عوام دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہی ان کے پاس ہی ووٹ بینک ہے۔ ووٹ بینک ہر پارٹی کے پاس ہے، لوگ جو ہیں وہ بڑے سیانے ہیں، سمجھدار ہیں، پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ بینک ہے، اور اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اور پی ٹی آئی کے اوپر جو کیسز بنے، لوگوں کی جو ایک جا رہی ہے اپنا سپورٹ وہ بھی اپیرنٹلی پی ٹی آئی کی طرف، خاص طور پہ ینگ یوتھ جو ہے وہ اس طرف جاتی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اب بڑی بنیادی ذمہ داری جو ہے اور اہم ذمہ داری حکومت وقت پہ ہے۔ نگران حکومت جو انور الحق کاکڑ صاحب کی حکومت ہے، اور چاروں صوبائی حکومتوں کی بات میں کر رہا ہوں، ان کے اوپر ایک بڑی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ جانبداری کا مظاہرہ نہ کریں، جو کہ نظر آ رہی ہے کہ کچھ پارٹیوں کو پروٹوکولز مل رہے ہیں، یہ الیکشن سے پہلے کسی صورت میں نہیں ہونے چاہیے، ادروائز عوام جو ہے وہ اپنا انصاف کرے گی، اور الیکشنز جو ہیں ان کی شفافیت کے اوپر ایک سوالیہ نشان آئے گا۔ اسی طرح الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے، جانبداری نظر نہیں آنی چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے، کیا وہ ان کی ریزرویشنز جو ہیں وہ سٹل ویسے ہی رہتے ہیں، یہ چیز بھی دیکھنی ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن اور نگران حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ کس طرح پورا کرتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ نگران حکومت اسی اپنا اسٹریٹجی کے ساتھ چلے کہ جس میں کچھ پارٹیوں کو فیور دیتی نظر آئے اور ایک پارٹی کے خلاف جو ہے وہ چلتی نظر آئے، تو پھر ایک سوالیہ نشان ان کے اوپر اٹھے گا، اور یہ تاریخ رقم ہوگی کہ اس نگران حکومت کے زیر نگرانی صاف اور شفاف الیکشنز جو ہیں وہ نہیں کروائے گئے۔ تو اب اس میں ایک چیز اب الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے کہ الیکشن کمیشن کو جہاں پہ کمپلینٹس نظر آئیں کہ مطلب ان کی ڈائریکشنز کے اوپر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے عمل نہیں ہو رہا صوبوں میں یا وفاق میں، تو الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر اپنی کانسٹیٹیوشنل پاورز کو استعمال کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو نوٹس کر کے ان کو امپلیمنٹ کروا سکتا ہے۔ اس میں جہاں پہ سپریم کورٹ یا ہائر کورٹس کی خدمت لینا چاہیں تو وہ بھی مطلب مدد لے سکتے ہیں اس کے اندر، تو لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے جو اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آج ٹل ڈے کہ ایک اسپیسیفک پارٹی کے ساتھ جو ہے
بیسیکلی ایک دیکھا جائے تو اس پارٹی کے اگینسٹ ایک فضا بنائی جا رہی ہے جس کو ہر بندہ نوٹس کر رہا ہے، جوڈیشری نوٹس کر رہی ہے اس کو، اور اس پارٹی کے ووٹر جو ہیں وٹنس کر رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور لیول پلینگ فیلڈ جو بار بار ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ پارٹی، اور باقی پارٹیاں بھی کر رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن بھی یہ کہتا ہے جی کہ لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ وہ ساری پارٹیوں کو اتاریں گے۔ تو یہ ایک جمہوری ملک میں بنیادی حق ہے کسی بھی پارٹی کا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ انڈیا کی جمہوریت کے ساتھ کمپیریزن کر لیں کہ وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشنز کے حوالے سے اپنا جو الیکشن کمیشن ہے انڈیا کا، وہ اپنا ساری پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پھر جمہوریت آپ کو بڑی اسٹرانگ فوٹنگ پہ نظر آتی ہے۔ تو اگر ہم جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں تو جیسے آج پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گور نے کہا جی کہ اگر صاف شفاف الیکشن نہ کروائے گئے تو جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی اس ملک میں۔ تو یہ جمہوریت ڈی ریل ہونے کی جتنی ایفرٹس ہیں ان کو ناکام کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ اب اس وقت بنیادی ذمہ داری نہ صرف الیکشن کمیشن پہ ہے بلکہ نگران حکومت پہ بھی ہے، چونکہ نگران حکومت کی جانبدارانہ اپروچ کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو آبزرویشن آئی ہے وہ ایک لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے پرائم منسٹر کے لیے اور پوری انٹائر فیڈرل بیوروکریسی اور پروونشل بیوروکریسی کے لیے، کہ اپنے آنکھیں بند اور کان بند کر کے چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی بجائے میرٹ کے اوپر چلیں۔ اور یہ جو حکومتیں ہیں، نگران حکومتیں ہیں، ان کی بھی بنیادی ذمہ داری ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ڈائریکشنز کو فالو کریں، بیکاز انہوں نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے، اور اگر کسی پارٹی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اور وہ پارٹی دوبارہ الیکشن میں اگر وہ جیتتی ہے اور وہ واپس اپنا اقدار میں آتی ہے، اپنا گورنمنٹ میں آتی ہے، تو وہ پھر پن پوائنٹ کرے گی کہ کون کون سے لوگ تھے اپنا انٹرم گورنمنٹ کے اندر، اور کون کون سی آفیسرز تھے، کون کون سے آفیشلز تھے جنہوں نے جو ہے زیادتی کی۔ تو یہ پھر ایک جو ہے مطلب ہم پھر دیکھیں گے کہ پھر ایک وکٹمائزیشن اور بلیم گیم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ملک میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ الیکشن کے بعد ان کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے، تو وہ پریورٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر وکٹمائزیشن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔